وہ کیا عظیم مقصد تھا جس کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی قیمتی جان راہ خدا میں قربان کی۔ ہمیں ان اسباق کو سمجھنا چاہیے اور کربلا کی درس گاہ کے سبق سیکھنے چاہیے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا تھا اور اس نے لوگوں سے بیعت لی۔ کچھ لوگوں نے بیعت کی، کچھ لوگوں نے نہیں کی۔ چونکہ عام کسی شخص کا انکار وہ ایک عام انکار ہوتا اور اس انکار کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن خواص کا انکار اثر انداز ہوتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں تو یزید کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو وہ ان کے وجود کو ختم کر دینا چاہتا تھا تاکہ خطرہ مستقل طور پر ٹل جائے۔ یزید ایک ایسا شخص تھا کہ جو فاسق تھا، فاجر تھا، قاتل تھا، اعلانیہ فسق کرتا تھا اور بہت ساری خرافات تھی اس کے اندر۔ اور اگر اس موقع پہ امام حسین بھی کھڑے نہ ہوتے، خون رسول بھی کھڑا نہ ہوتا اور قربانی دے کر یزید کو غلط ثابت نہ کرتے تو پھر قیامت تک حق اور باطل کے درمیان امتیاز کیسے قائم ہو۔ بعد میں اگر کوئی یزید کے خلاف کھڑا بھی ہوتا تو یزید اور یزیدی قوتیں کہہ سکتی تھی جب رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا کھڑا نہیں ہوا، رسول اللہ نے جسے جوانان جنت کا سردار کہا ہے، جب وہ یزید کی حکومت کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، اس نے قبول کر لیا ہے اور اس نے بیعت کر لی ہے، تو تم کون ہوتے ہو؟ سند جواز بن جاتی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کو قبول کر۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو شعوراً جانتے تھے کہ میرا نہ قیام کرنا، میرا کھڑا نہ ہونا قیامت تک کے لیے سند جواز ہوگی، اور میرا کھڑا ہونا قیامت تک کے لیے ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی دلیل بن جائے گی۔ ترماح بن عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کا پوتا تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیشکش کی جو تاریخ کے اوراق میں موجود۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ میرے ساتھ چلے جائیں، میں چند دنوں کے اندر 30,000 کا جان نثار لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا کر، اور آپ تک کوئی ان کی لاشوں سے گزر کے ہی پہنچے گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات میں یہ کوئی چھوٹی پیشکش نہیں تھی، بہت بڑی پیشکش۔ واپس جانے کا راستہ بھی مسدود، آگے کوفے والوں کی بے وفائی کا علم، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ، آلات حرب و ضرب نہیں ہے، 72 افراد ہیں، 30,000 کا لشکر وہ دے رہا ہے، لیکن امام نے کہا میرا کوئی اور مقصد ہے، میں جا رہا۔ تو لوگوں کا خیال تھا کہ وہ کیا مقصد؟ تو حضرت امام حسین نے خود اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں مجھے سمجھ ہے میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں جا رہا ہوں۔ وَلَكُمْ فِيَّا أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں کربلا میں کہ قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ تو میری زندگی قیامت تک کھڑے ہونے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو یہ شعور تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میرا کھڑا ہونا قیامت تک لوگوں کو ظلم کے خلاف کھڑا رکھے گا اور میری زندگی لوگوں کے لیے دلیل ہوگی۔ تو یہ شعور ہمیں کربلا کی درسگاہ سے ملتا ہے کہ حق اور باطل کا شعور ہونا چاہیے، اور پھر احقاق حق کے لیے کھڑا ہونے کا مرحلہ آئے تو پھر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ظلم کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ظلم کو قبول کر لینا ظلم کو تقویت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو کربلا کا یہ درس ہمیں اچھی طرح سے ازبر کر لینا چاہیے، یہ سبق ہمیں سیکھ لینا چاہیے، کبھی بھی ظلم کے ساتھ ہماری مفاہمت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں، اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دی۔ عجیب رنگ ڈھنگ ہے، عجیب بات ہے، خوابیں گھڑی جا رہی ہیں، کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں۔ میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر، جی یہ ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا۔ لوگ بڑے مفاد پرست ہیں، بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس 12 موئے مبارک ہے، میں 2 آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، موئے مبارک کوئی تماشا ہے؟ جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ حضور کا موئے مبارک ہے، یہ کوئی تماشا ہے؟ اگر کوئی ہے اور کثرت سے دنیا پر موجود ہے وہ تو برکت والی بات، لیکن آج ہر لئی میں رازدار دین شدے والی بات ہے، اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا، جناب کہاں ہے؟ میں نے کہا گھر میں ہوں۔ کہنے ذرا باہر نکل کے دیکھ۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے۔ میں نے کہا تو پاگل ہے، لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی، اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی۔ میں نے کہا کمال ہے، کوئی بات کرنے والی ہے تیری؟ ہمارے ہاں ذوف الاعتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔
کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول. یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کرتے. جھوٹی خوابیں، جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق. نئے ابلۂ مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند. میں کہتا ہوں اگر جھوٹوں کے پیچھے چلو گے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے. یہ جرأت کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمت کیوں کرتے ہو؟ کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو؟ سچ بولو. تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ فرماتا ہے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو. پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. وہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا، تمہارے بخشش بھی فرما دے گا. نہ لوگ اکٹھے ہوں، نہ مجمع بنے، نہ حلقہ بنے. یار یہاں تو 72 ہوں تو وہ بھی قبول ہے. یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے. سر نہیں گنے جاتے، دل گنے جاتے ہیں. یہاں یہ دیکھتے ہیں. مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاؤ اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو. آپ دیکھیں دائیں بائیں، اپنی نظر رکھیں. نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے. چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی. کوئی حق کا مسافر تلاش کر، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر، لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا. حضرت شاہ نقشبند بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت؟ فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دنسا نہیں لیتی اپنے اندر. ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں اور آج تھوک کے حساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں. آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں، غوث پاک کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان ہو. دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہے ہیں. تو یہ کیا تماشے ہیں؟ کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں. لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں. نقصان یہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا. اگر مداری گر موجود ہیں، ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہیں تو حق کا ڈنڈورا دینے والے بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں. ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بدزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں. کئی بندوں کو میں سمجھا جو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو، اور تو نے دیکھے ہوئے ہی نہیں ہے. جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو، مگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے، سلیقہ اور طریقہ آ جاتا ہے. ان لوگوں کی تلاش کرو. اگر ایک دکان سے کپڑا صحیح نہ ملے، سودا صحیح نہ ملے تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو پتا پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے، آپ کو پتا پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے، آپ کو پتا پورے شہر میں جو ہے وہ فلاں چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے. دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جھولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا. اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. ہاں ایک سے دھوکہ کھاؤ گے، 2 سے کھاؤ گے، 3 سے کھاؤ گے، لیکن جو تم دھوکہ کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے. جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی. یہ ہو نہیں سکتا. خورش بے بدرا جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بادام. سادی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا، دانا ڈال. کبھی تتر آئے گا، کبھی مور آئے گا، کبھی کبوتر آئے گا. پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہما بھی تو آ ہی جائے گا نا. اس لیے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا، چلتے رہنا اور راہ حق کی منزل پر انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کل بھی تھا، آپ کا نام آج بھی. سارا دن بھی ہم نعرے لگاتے رہیں. یہ ایسا نام ہے کہ ہر لمحہ اندر ٹھنڈ اترتی رہتی ہے. میں کہتا ہوں آج کوئی ہے جو یزید کا نام؟ یزیدی ہیں گلی گلی، یزید آج بھی موجود، مختلف روپوں کے اندر یزید. لیکن یزید کو اس قدر امام نے بے نقاب کر دیا کہ آج یزیدی بھی یزید کا نام نہیں لے سکتے. اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جو دائیں بائیں دیکھ کے لے. نام لینے سے پہلے شرمندہ، نام لیتے ہوئے، نام لینے کے بعد. میں کہتا ہوں کیسا ہے تمہارا لیڈر جس کا نام لیتے تمہیں شرم آتی. اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام. تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں، اے شہیدان محبت کے امام. لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن. زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات. افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز. یہ اجتماع ناز کرنے کے لیے. ہم آ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے. اتنے زخم تو کو ہمالیہ کے کلیجے پہ لگے تو اس کا بھی پتا پانی ہو جائے.
لیکن حسین پھر بھی حق کا علم لیے کھڑا ہے۔ یزید فاسق مولن تھا، یزید شراب پیتا تھا، مسلمانوں کا قاتل فاجر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آغوش نبوت میں، تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا؟ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ یہ حسین ابن علی، آج ان کی روح کو خراج پہ محبتوں کے آنسو بھی بہے، ان کے نام کے نعرے بھی لگائے، ان کے فکر، ان کے مشن کو بھی، ان کے مناقب بھی روحوں میں اترے، اس عظیم کام کو خراج بھی پیش کیا گیا۔ آؤ آج اس اجتماع میں عزم کر کے اٹھیں کہ ہم نقوش امام کو خضر راہ بنیں۔ میں کہتا ہوں حضرت امام حسین نے تو لاشوں کے درمیان بھی نماز نہیں چھوڑی۔ 71 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پردے داروں کے پردوں کا دکھ بھی ستا رہا ہے، اور بدن میں تیر پیوست ہیں، اور نیزوں کی انیاں پھنسی ہوئی ہیں، اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آ رہے ہیں۔ آپ نے ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کیسے حسینی ہوں گے کہ 10 محرم کے دن بھی ہمیں نماز نصیب نہیں ہو؟ اگر 10 محرم کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور نام حسین ابن علی کا لیں گے، تو پھر حرف حرف اور لفظ لفظ آئیے ان کا نام لیتے ہیں، تو ان کے نقوش پا کو بھی خضر راہ بنا۔ حضرت امام حسین نے صبر کی جو انوکھی داستان رکھی ہے، کائنات میں اس کی مثال نہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ، واویلا نہ کرنا، منہ پہ تماچے، ناشکری کا کلمہ نہ کرنا، اعضاء کا ایسا اضطراب کہ جو شریعت میں نامحمود ہو، اس کا سرزد نہ۔ صبر کے بڑے مفاہیم، لیکن صبر کا مفہوم میں نے ایک یہ بھی پڑھا ہے کہ صابر وہ ہے جس کے معمول عبادت میں فرق نہ۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی، نماز پڑھتا تھا، جوان بیٹا فوت ہو، اذان پکاری گئی تو پہلی سے کھڑا پایا، نماز قضا نہیں۔ آپ کہیں کہ بندہ صاحب گھر میں میت پڑی ہے، نماز قضا نہیں۔ جس کے معمول عبادت قضا نہ ہو وہ صابر کہلاتا۔ صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت، گھر میں میت پڑی ہے، چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے، نماز پڑھی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے، ہم کہیں گے بندہ صاحب۔ اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمول عبادت قضا نہ ہو تو صابر کہلاتا ہے، تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام 71 لاشیں اپنا بدن زخموں سے محتاط روایت یہ ہے کہ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو 113 تیر، 33 زخم تلواروں کے، اور 34 گھاؤ نیزوں، کچھ نیزے بدن میں ٹوٹ، گھوڑے کی زین سے فرشن پہ آئے۔ صابر ایسا ہے کہ عبادت کا وقت آ گیا، سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ ایسا صابر ہے کہ سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، آتے ہی پیشانی سجدے دی۔ اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک۔ اے اللہ، سب کچھ کٹا کے، اور بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، حسین کے لخت لخت سے خون بہ رہا ہے، لیکن حسین پھر بھی حاضر ہو گیا تیرے امر کو تسلیم کرتے ہوئے، اور آنے والی مشکلوں پر صبر کرتے ہوئے، اور حسین تیرے حکم پہ راضی ہے۔ تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ عابد ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، سجدہ قضا نہیں ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر جو تھا سجدے میں جھکا ہوا تھا کہ دستے قاتل نے سر انور کاٹ لی، اور پھر سر انور کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا۔ یزیدیوں نے اس لیے کیا کہ اپنے لشکر کو تسلی دیں کہ ہم کامیاب اور کامران ہوں، دیکھو سر حسین کٹ کے نیزے۔ تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سر حسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے؟ اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی، اب بھی یہ اونچا ہے۔ اور جب سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو اس انداز سے چڑھایا گیا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور سر انور کا زمین تھی۔ شاعر نے تخیل بآں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے، یعنی سجدہ۔ رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کاٹ لیا گیا، حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی۔ صابر ایسا کہ معمول عبادت قضا، اور پھر تلاوت۔ حسین کا سر نیزے کی نوک پہ ہے، لبوں پہ قرآن جاری ہے، کیونکہ حسین کو لوریاں ہی قرآن کی ملی تھی۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، صبر سیکھا جاتا ہے، استقامت سیکھی جا سکے اور اپنی زندگی میں چراغاں۔ بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اس خاندان، رواداری اور خودداری۔ جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر وہاں سے کے سر نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جایا جاتا، تو یزید اپنے خاص اس راستے کے اندر تو کی کیفیت بعد وقت کے دل میں یہ تھا کہ میں اب بھی فاتح بن۔ امام زین العابدین ڈر کے گھبرا کے مشکلات سے میری بیعت، کیونکہ اگر امام زین العابدین بیعت کر لیتے تو کربلا کی ساری داستان، اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن زین العابدین کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا۔
تو بڑے دکھ دیے. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں گھوڑوں کے اوپر سوار کرا کے اطرت پیغمبر کو بازاروں میں اور پھر ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھے ہوئے تھے. لیکن دربار یزید میں جب پہنچے تو یزید نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کی اب حالت, لاشیں کٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں, سر یہ ہیں, تو اب تو دب گئے ہوں. تو جو اس نے جواب دیا اس سے اس خاندان کی خودداری اور غیرت دیکھو. اس کے معتمد خاص نے کہا کہ ہم کربل سے یہاں تک اور ہم نے بہت دکھ, ان کو ذہنی اذیتیں بھی, بعض جگہوں کے اوپر ان کے اوپر پتھراؤ بھی, لیکن لگتا یہ رہا ہے کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتو ہیں. ان کا انداز اور ان کا تیور ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ اصل فاتح یہ اور مفتو, اور حقیقت ہے بھی یہی. اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. حشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکم, حج کرتا ہوا حجر اسود کے سامنے دل میں آیا کہ میں حجر اسود ہوں. اتنا ہجوم تھا کسی نے بادشاہ کی پرواہ نہیں, وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی رش کم ہو حجر اسود. اتنے میں امام زین العابدین بھی تھا, وہ رک کر کے جب حجر اسود کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں آگے بڑھے, حجر اسود کو چوم کر طواف. حشام کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہ وقت اور میرے لیے لوگوں نے ان کے لیے راستہ, تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدق سے کہنے لگا من ہاذا, یہ کون ہے؟ حالانکہ وہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین, لیکن اس نے تحقیر کرنے کے لیے تجاہل عارفانہ برتے ہوئے من ہاذا, اے کون ہے؟ وہ جو فرزدق شاعر تھا تو بادشاہ کا درباری شاعر, لیکن آج اس کی غیرت جاگی. جب اس نے کہا من ہاذا, یہ کون ہے؟ تو فرزدق نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے, اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاک والے بھی جانتے ہیں کون ہے. کہا یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے, یہ علی کا شہزادہ ہے, رسول اللہ کا نواسا. اور پھر کھڑے کھڑے امام کی شان میں قصیدہ لکھ دیا, اور اس میں فرزدق نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تیرا نکرہ کرنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کر دے. یہ کل بھی معرفہ تھا, یہ آج بھی معرفہ ہے, تیرا من ہاذا کہنا اس معرفہ کو نکرہ نہیں کرے گا. بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فرزدق کو ایک بند کنویں میں ڈلوا دی, قید کروا. امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرف تھیلی بطور جو ہے وہ محبت فرزدق کے پاس, اس نے چوم کی آنکھوں سے لگائی اور خادم کے ہاتھ میں واپس امام سے کہنا میرا سلام دے, کہنا ان ٹگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کی ہے ساتھ, اور یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا, اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا, آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آپ پورا شہر ڈھونڈ لیں, آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا, آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا, آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا, آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا. اور اگر آپ ڈھونڈنے نکلے, دور کیا جانا, اسی محفل سے ڈھونڈ لے, ہزاروں علی کے نام کے ہوں گے, ہزاروں حسین کے نام کے ہوں گے, شبیر کے نام کے ہوں گے, اور کتنی تجھے محبتیں اے فراز چاہیے, ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دی. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح. قیامت تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيَّا أُسْوَةٌ, میں اس لیے خود کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پہ موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر جو عظیمت کی داستان رقم کی, اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے, 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے. 72 افراد کے زخم کلیجے پہ موجود ہیں, اور اپنے بھائیوں, بیٹوں, بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں. آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اصغر دم توڑ چکے ہیں, اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لائے ہیں. تو اتنی جرأت اور اتنی پامردی کے ساتھ 71 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں. گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے, پھر بھی دکھ نہیں تھمتا. کہتے ہیں چھوڑ دو, اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے, اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے, اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے, سلام کرو حسین ابن علی کو. 71 لاشیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں, اور ادھر خیمے کے اندر پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے. لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا, جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر, میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا آیا, شبیہ رسول, رسول کریم کی تصویر جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے, یہ کون شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, لخت لخت کٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, پھر بھی ہے ڈٹا ہوا, یہ نبی کا نور عین ہے, یہ بال یقین حسین ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف
پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین کی طرف آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا، اور سجدے کی حالت کے اندر دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر، اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے، اللہم رضن بقضائکا وصبرن علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی العالی۔ مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ۔ یہ جو مسلح کی امامت ہے، میں اپنے اس جملوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ جو مسلح کی امامت ہے یہ امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت، اور یہ تخت و تاج کی امامت جو ہے یہ امامت کبرا ہے، بڑی امامت۔ ہم چھوٹی امامت کے بارے میں تو اتنے حساس ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں بھی اٹھ جائیں تو ہم اس کے پیچھے کہتے نماز نہیں ہوگی، اگر کسی شخص کی داڑھی کا سائز چھوٹا ہو تو ہم اس پہ احتیاط کرتے کہ اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے۔ تو یہاں تو داڑھی کا سائز اور انگلیوں کا لگنا اور اٹھنا بھی دیکھتے ہیں کہ نماز ہے۔ تو امامت صغرا میں ہماری یہ احتیاط ہے، اور جہاں امامت کبرا کا معاملہ آئے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا وَمِثْلُنَا لَا يُبَايُ، یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، کہا میرے جیسا شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے۔ یزید فاسق مولن تھا، یزید شراب پیتا تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، فاجر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی۔ تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا تھا؟ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ اور تاریخ کربلا کی پڑھیں، آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے، آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، لاشیں گھوڑوں نے روند دیے، امام کے ہاتھ کدھر گئے؟ شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے، اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح، امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ امام کی عظمت کا پہرا رب نے دیا، اور ان کی آبرو کا پہرا رب نے دیا، امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں، 8 دن کے لیے حاجی جاتا ہے، اور جب چھوڑتا تو قیامت۔ کسی نے پوچھا تھا عمرے اور حج کا ماجرا، تو میں نے کہا تھا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر، تو 8 دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت۔ اس نے زندگی مدینے میں گزاری، جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہو، جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو، تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر خوبہ بھی، پھر مکہ المکرمہ بھی۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی
ٹوٹل 145 افراد ہیں، بچوں اور سارا مدینہ آپ کا موت۔ ترماح بن عدی بن حاتم راستے میں 30,000 کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا ہونے کا اندیا دے۔ آپ فرماتے مجھے یہ بھی، یزید کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور اس شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی، اور پھر بڑھتے گئے، اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے، اور قیامت تک لوگوں کو درس اور سبق دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودا سستا۔ آج دین کی قدریں پامال ہوں اور ہم ڈھب سے بات بھی نہ کریں تو میں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خانقاہ ہو سکتی؟ کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو دین کے لیے پیش کر دیں۔